ملنے کی جگہ، یہ مصدر، یہ منبع، یہ چشمہ ایک ہی. اور اس کے علاوہ وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین، کسی مقام سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ یقین ہے مومن کا. اگر نہیں ہے تو یقین کمزور ہے. جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس. یہ ظاہری شکلیں یہ بڑی چھوٹی ہیں، یہ بڑی ظاہر پرست، بڑی مادہ پرستی کا شکار. اصل جو ہے منبع اللہ رب العالمین. اس اللہ کے ہاں دو جام ہیں اس کے پاس، وہ اس کا مالک ہے. ایک جام آخرت اور دوسرا دنیا کا. نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر جو میٹھا پانی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انشاءاللہ اشارہ کریں گے، بلکہ اس سے اگر آپ دیکھیں حدیث 70-46 نمبر حدیث میں اشارہ کیا ہے کہ بندے نے خواب دیکھا کہ اوپر سے شاید اتر رہا ہے اور دیسی گھی اتر رہا. پھر ابو بکر نے تعبیر یہ بتائی کہ قرآن. تو یہ میٹھا شہد، گھی، اور اسی طرح قرآن نے اس کو وحی بھی کہا، قرآن نے اسے بارش کا پانی بھی کہا، بہت سارے نام، اس کو مذہب بھی، اس کو ریلیجن، سب کچھ. تو آخرت اور دنیا یہ دو جام ہیں. اب چونکہ اللہ رب العالمین کی ہستی الرحمن والعرش استویٰ عرش پر ہے، تو اللہ تک کو ہم پہنچ کر نہیں لے سکتے. اور اللہ اتنا بھی یہ معمولی چیز، اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ اتر کر ہمیں پکڑائیں گے یہ لے آؤ. اللہ نے پھر اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ان دونوں کو ایک پائپ میں ڈال کر نیچے اتارا ہے زمین پر. اس وحی کو، اس شہد کو، یا دنیا اور آخرت دونوں کی بلائیوں کو نیچے اتارا ہے ایک پائپ کے ذریعے، جس کا نام کیا ہے؟ وحی ہے. کیا ہے؟ وحی. قرآن اور حدیث. وہ ساری مٹھاس، دنیا، آخرت، کامیابیاں، بلائیاں، عزتیں، شہرتیں، کامرانیاں، سب اسی پہ اتر رہی ہیں. جب یہ پائپ نیچے اترا تو لوگوں کی دو اقسام بن گئی. یعنی میری اور آپ کی دو اقسام جو ہے وہ بن جاتی ہیں. ایک وہ ہے جن کا میں نے لکھا ہے معرضین، اس سے اعراض کرنے والے، منہ پھیرا اور چل دیے دوسری طرف، کوئی پرواہ نہ تھی اس کی. قرآن، وحی، زندگی پر کوئی وحی کا مثبت اثر نہیں. اور دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے اسے اہم جانا اور اس کی طرف آ گئے، چل دیے. اب جو پہلا طبقہ تھا جنہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا، کافر، مشرک، منافق وغیرہ وغیرہ، اور جو اس کے قریب آئے، اس کی طرف لپ کے آگے بڑھے. اس طرح کے آپ نے آیت سنی، اور یہاں بھی لکھی گئی ہے کہ لوگوں کی تین اقسام بن گئی. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، سورہ فاتر کی 32 نمبر آیت. اور اسی طرح حدیثوں میں بھی یہ ذکر. یہاں سے چونکہ پھر میری اور آپ کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ ہم وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس سے کلی طور پر اعراض ہم نے نہ کیا اور نہ بنے ان لوگوں میں سے، بلکہ اس کی طرف چل دیے. اب یہ چلنے والے جو ہیں ان کی تین اقسام بن جائیں گی، اور یہ ہم میں سے ہی ہوں گے. بات اپنی کرنی ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں، تاکہ اس کا کوئی آسان ہو. ہم میں سے بعض وہ ہوں گے کہ جو وحی کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے، مذہب سے جڑے، دین سے جڑے، لیکن مقصد کیا ہے؟ حصلوہ للدنیا، دنیا. کسی نے نوکری کو بنانے کے لیے، کسی نے عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے، کسی نے شہرتوں کو، کسی نے ریاکاریوں وغیرہ وغیرہ کے لیے، فخر و کمال کے لیے، دنیا کے لیے اس وحی کو حاصل کیا. اور یہ ہے، میں نے کہا اگر ہم اپنا محاسبہ کریں خود میں اس بات ہمیں ملیں گی، نظر آئیں گی. تو یہاں بیٹھ گئے اور ناکام نامراد ہوئے، کامل کامیابی ہمیں نہ مل سکی. ظالم لنفسی کے درجے سے ہم باہر نہیں جا سکے.
اگر آپ سنن ابو داؤد کی 3664 نمبر صحیح حدیث دیکھیں، اس میں نبی علیہ السلام نے وعید سنائی ہے کہ وہ علم جس کے لیے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے اور جس کی بنیاد پر اور اسے دنیا کی منفعتوں وغیرہ وغیرہ کے لیے حاصل کیا جائے، لم یجد عفو الجنہ، ایسا انسان جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا جو ان نیتوں کو رکھ کر قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف وحی کی طرف آئے گی۔ اس سے کچھ اچھا طبقہ پھر دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی نیت کی اصلاح تو کر لی، ریاکاریاں وغیرہ وغیرہ، دنیا پرستی، دنیا کا نظام، یہ نقشے مطلوب نہ تھے، لیکن بس ایک شوق تھا، ایک عادت تھی، علم برائے علم کا طلبگار تھے، لطف آتا تھا، اور جو ایک احتساب کی نیت ہوتی ہے اور اللہ تک رسائی کی سوچ ہوتی ہے اور خود کی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح اور کائنات کے اندر بگاڑ کو ختم کرنا اور خود کی نقائص کو خود سے دور کرنا، یہ سوچ نہ بن سکی۔ اور یہ لوگ ہیں، ہم میں سے ہوں گے، ہماری بات اوقات دیکھیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، نہ اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے نہ غیر اللہ کی ہوتی ہے، بس عادتاً ہی کام چل رہا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جو پہلے سے تو اچھا ہے لیکن نامرادی ہے اس میں، کہ بس فقط ایک خانہ پوری کے تحت نظام چل رہا، عادت ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، اور علم برائے علم کی باغم دوڑ ہے۔ جی بڑے راوی یاد ہیں، پڑھا علم الحدیث بڑا مضبوط، علم التفسیر بڑا مضبوط، اور روحانیت پر بڑی نظر، ادب پر، لغت پر، نحو پر، صرف پر، بس ایک جذبے کے تحت یہ کام ہو رہے ہیں۔ اور یہ سے آپ مختصر قسم کا طبقہ کہہ سکتے ہیں، اور جو اس سے زیادہ اور سب سے زیادہ اور سب سے بڑا کمالی طبقہ سابقوں بالخیرات والا، جو وحی کی طرف آیا اور اسے فقط اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر حاصل کی، خود کی اصلاح، غیروں کی اصلاح، عالم کے اندر نفع بانٹنا اور اللہ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں کو ختم کرنا، جو بگاڑ اس عالم کے اندر پیدا ہے اس پر رونا دھونا اور تزکیے کی کوشش کرنا۔ قد افلح من تزکا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی بندہ کامیاب ہے، اور یہی اصل اس علم کا اور وحی کا حقدار ہے۔ اور یہ جو آسمان سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں اتر رہی ہیں، اللہ نے جو سپلائی لائن اتاری ہے، دنیا بھی ملے، آخرت بھی ملے، کامیابیاں بھی ملے اور کامرانیاں بھی ملے، یہی بندہ اس کا حق ادا کر رہا ہے، اسے حاصل کر رہا۔ وہی سے جو اس انداز سے جڑتا ہے کہ بس ایثار کر کے سب کچھ چھوڑ چھڑا کر ایک اللہ رب العالمین کے سامنے دل کی بار بار حاضری ہوتی ہے، اس کی چوکٹ پر سجدے دیتا ہے، اور خود کی اصلاح، اولاد کی اصلاح، عالم کی اصلاح، گھر کی اصلاح، انفرادی اصلاح، اجتماعی اصلاح سے انسان کی مطلوب ہوتی ہے۔ یہ وہی دراصل انہی لوگوں کے لیے اتری، اور آپ پڑھیں گے قرآن نے بھی یہی اشارہ کیا ہے، ہدی للمتقین، یہ جو طبقہ ہے قرآن کے لیے ہدایت ہے، صحیح طبقہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جن کا ظاہر اور باطن سب کچھ ہی اللہ کے حوالے ہو گیا، یہی جو ہے قرآن کا اقتدار ہے۔ قرآن اور حدیث اور وحی، اس کا اصل اثر جو ہے ان کے لیے ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھی اور بالکل سٹریٹ قسم کی قوم ہے، اس کے یہی قرآن جو اترا اور مفید ہے۔ باقی جو ہے جیسے کہ گنے کا جوس نکلتا ہے، اصل جوس ایک پیے اور جو باقی گلاس کے اندر بچے مکھیاں آ کر کھائے اور ایسی اور چیزیں، کیڑے مکوڑے، یہی حالت کہ قرآن اور وحی جو ہے اصل اس قوم کے لیے ہوتا ہے، اور باقی جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، کافر بھی فائدہ لے رہے ہیں، سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے وہ چھوٹے فائدے ہیں، لوگ وظیفے کر کے اپنے دنیاوی معاملات سیدھے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے فائدے ہیں، لیکن یہ ثانوی حیثیت میں ہے۔ اصل جو بہاریں ہیں اس کی، یہ اس آخری طبقے سے جڑی ہیں اور یہ سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ اس انسان کو یہ ملا، اور شاہ ابن رحمہ اللہ کے بقول ان فی الدنیا لجنہ لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، کہ اللہ نے دنیا میں بھی ایک جنت پیدا کی ہے، اور جو جنت میں نہ اتر سکا وہ آخرت کی جنت کو بھی نہیں پا سکتا۔
اور وہی جنت اسی مقام پر آ کر ملتی ہے اور اسی لیول پر آ کر انسان کو ملتی ہے جب وہی بس سرایت کر رہے اس انسان کے اندر. باتیں بہت ساری، یہ ہے کچھ نہ کچھ وہی کی عظمت. آپ میں اتنی خیر ہے جتنا آپ وہی سے جڑے ہیں، آپ کی نسل میں اتنی خیر ہے جتنا آپ نے انہیں وہی سے جوڑ دی ہے، آپ کے لیے اتنے صدقے جاری ہیں جتنا آپ نے. انسان کا کمال اتنا ہی ہے جتنی اس میں وہی پائی جاتی ہے، اور اتنا ہی اس کا زوال ہے اور اس سے دوری ہے اور تباہی ہے، بربادی ہے جس قدر یہ دور ہے وہی سے. اور اگر نہ کرے یہ معرضین کی صف میں کھڑا، اصحاب الشمال کی صف میں، کہ وہی آئی اتری اور کوئی ٹھس سے مسنا. اب یہ باتیں کافروں کی نہ رہی، مسلمانوں کی بن گئی ہے کہ وہی چیز نہیں، قرآن کچھ نہیں. ہر بچہ صبح اسکول جا رہا ہے، قرآن کی نہیں خبر. ہر بات کی یہ سوچ ہے کہ اعلیٰ ڈگریاں دلاؤں، قرآن کیا ہے، وہی کیا ہے، اس کا انسانی زندگی پر اثر کیا ہے. یہ چیزیں محو ہو چکی ہیں، دور ہٹ چکی ہیں. لیکن اللہ کا نظام جو ہے، اور اللہ خود یہ مستغنی ذات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرآن ہو اور لوگ نہ آئیں، نو پرابلم. انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر اچھائیاں کرو گے، اچھے بنو گے تو اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ پر کسی کو کوئی احسان نہیں ہے. جڑیں گے آخرت کی کامیابی ہے. اس لیے ہمیں یہ تو ضرور کچھ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آ نہیں رہے، لیکن ہم دن کا کچھ زیادہ افسوس بھی نہیں ہے اس میں. اپنے ہی بگاڑ رہے ہیں، اس کو کیا بگاڑنا کسی انسان. یہ وہ بندہ ہوگا اس پر رسول اللہ یہ شکایت کریں گے اللہ کے سامنے، اور یہ شکوہ کیا جائے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ فلانے اور میری اس قوم نے جو ہے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پسے پوش ڈال دیا تھا. اور آج یہی امت کی زوال کا بنیادی سبب ہے. باقی باتیں چھوٹی ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہ چھوٹی بات ہے. اصل یہ ہے کہ قرآن کو، وحی کو، حدیث کو جو ہے زندگیوں سے نکال دیا گیا. بس اس سے جڑنا اور ملکی حالات کا اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ٹھیک ہو جانا، یہ قسم باللہ والی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کسی نے کہا تھا نہیں یصلح آخر هذه الامه الا ما صلح به اولها، کہ اس امت کی کامیابی جو ہے، درستی جو ہے، اسی چیز سے جڑی ہے جس سے اس امت کے پہلے لوگوں کی جڑی تھی، یعنی وحی اور قرآن اور حدیث. اس کے بعد ذرا یہ دوسری چیز کی طرف جو کہ ہے کچھ آداب قرآن کی پتہ ہونی چاہیے. اور تلاوت کرنے، قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن فہمی کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ آداب ضروری ہیں. چونکہ اصول جب تک نہ ہو، آداب نہ ہو، رول کے مطابق کوئی کام ہوتا نہیں ہے. سب سے پہلے تو انسان کو ظاہری اور باطنی طہارت چاہیے. صحیح قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے ظاہری اور باطنی طہارت چاہیے. آپ کا دل یا ریاست اور وساوس اور شیطانیت، کفر اور الحاد اور فسق اور وجود، گناہوں، ان سب سے خالی، یہ اندرونی طہارت ہوگی. اور ظاہری طہارت ہوگی، آپ بالکل وضو کر کے بہترین انداز سے توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوں. باطنی طہارت ہوگی، لباس آپ کا قرآن و حدیث والا. اور اسی طرح جب بیٹھیں تو اللہ کا نام ہے، التعوذ والبسملہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کا پڑھنا ضروری. باتیں مختصر کر رہے ہیں لمبی، تو تعوذ اور بسملہ اور بسم اللہ وغیرہ یہ پڑھنا ضروری ہے. اور اسی طرح نمبر 3، قرآن کی عظمت دل میں ہوگی. یہ چھوٹی کتاب نہیں ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور یاد رہے کہ رب العالمین قرآن کا فہم اسی بندے کو زیادہ نصیب کرتے ہیں جس کے دل میں قرآن کی عظمت زیادہ ہوتی ہے. اتنا ہی قرآن آپ کو ملے گا اور اس کی سمجھ آپ کو نصیب ہوگی، فقاہت ملے گی، جس قدر آپ کے دل میں اس کی عظمت ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ نصیب کر دیتے ہیں بندے کو. ایک زمانہ آپ کا شاید وہ ہو کہ آپ 10 منٹ قرآن کو دیں تو آپ تنگ پڑیں ایمان کی کمزوری کی بنا. اور ایک زمانہ پھر وہ آئے گا کہ صبح سے شام تک آپ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، لیکن خوشی ہوگی اور دل کی بہاریں بہار ہوگی. تو یہ حقیقت ہے. دراصل جب انسان، کوئی بات کہ جس قدر بندے میں استطاعت ہو اتنی چیز ملتی ہے. اور شروع میں فطروں نے ایمان مارا ہے، بجایا ہے، اس بنا قرآن کی مجلسیں تنگ کرتی ہیں انسان. اور جب اس سے جڑے آہستہ آہستہ کر کے
اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے فل امید اور توفیق ہے، اللہ کی تو انشاءاللہ امید ہے رب العالمین سے، دعا بھی ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو آج پہلی مجلس میں اور آخری مجلس میں اللہ کرے ہم ایک ساتھ اٹھیں تو یہ بہاریں وہ دیکھ لیں گے اور یہ فائدے انہیں مل بھی جائیں گے کما حق ہو۔ اللہ کرے کہ ہم سبھی آخر تک اس سے مستفید ہوں۔ لیکن اصل کمال جو ہے اصل، کیونکہ نیکیوں کی تکمیل یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے، اور نیکیوں کا چھوٹ جانا یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے۔ خیر الامور ارغبها وان قل، کہ قانون یہ ہے کہ ایک کام بڑے چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ ہو، دائماً ہو، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور جو بڑا ہو ناقص ہو اس کی محبوبیت اللہ کے ہاں نہیں ہوتی۔ تو دل میں قرآن کی عظمت پیدا کریں، اور یہ اس سے یہاں پر آپ ایک سوال اس کا بھی جواب خود مل جائے گا۔ ہم ان لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ جی کیا کریں، ہر بندہ جو ہے بس ہر عالم صاحب اپنی بات کرتے ہیں، ہر فرقہ اپنا بولتا ہے، کس کی ہم سنیں؟ اور اس لیے بولتا ہے کہ آپ نے کئی ماہ کئی سال قرآن خرید لیے، آپ دے کر دکھائیں، پھر دجال 1000 میل دور ہوگا اور آپ اس کے دجل کو سمجھ جائیں گے۔ پھر مولانا صاحب قرآن کھول کر سنائیں گے غلط باتیں اپنی بنی بنائی، اور آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ بندہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ تو اس لیے جادو اثر کرتا ہے کہ آپ نے خود سمجھا نہیں ہے کہ قرآن چیز کیا ہے، حدیث چیز کیا ہے۔ تو سے اگر آپ تک یہ غفلتیں ہوتی رہی ہیں، ایک مہینہ ڈیڑھ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، دے کر دکھائیں، بار بار دیں، بار بار دیں، ایک دفعہ میں کام نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو وہ چھٹی حص اللہ رب العالمین کی زندگی نصیب کر دیں گے۔ پھر یہ اشکال آپ کے ذہنوں میں نہیں رہے گا کہ یہ کیا کرے ہر بندہ۔ یہ دراصل اشکال نہیں ہوتا، یہ جان چھڑانے والی بات ہوتی۔ کبھی آپ نے ٹماٹر لیے ہوں گے، ایک دکاندار آپ نے ٹماٹروں کی تعریف کر رہا، دوسرا اپنی کر رہا، تیسرا اپنی کر رہا، کبھی آپ خالی واپس نہیں آئے، ہر بندے اپنے ٹماٹروں کی تعریف کر رہا، کس سے میں لوں؟ نہیں، خود بھی دیکھتے ہیں کہ جی تعریف ہر ایک کر رہا ہے لیکن اصل میں ہے کس کی چیز اچھی۔ اسی طرح جب آپ کو تھوڑی پہچان ہو جائے گی تو پھر ہر فرقہ اپنا بولے گا، آپ بھی خود سوچیں گے، سمجھیں گے، نکالیں گے تو پرابلم نہیں رہے گی۔ مقصد یہ اگر یہ خامی آتی ہے تو اس کے پیچھے ہماری اپنی خامیاں ہیں، ہم نے ٹائم نہیں دیا، بچوں کو دیا ہے، اولاد کو دیا ہے، اور بیوی کو دیا ہے، کاروبار کو دیا ہے، تعلیم دنیاوی علوم کو دیا ہے، اگر نہیں دیا تو قرآن کو نہیں دیا، اس لیے یہ مسئلہ بنا، اس لیے یہ سست لوگوں کا جواب ہے اور جان چھڑانے والی بات ہے۔ تو دل میں قرآن کی عظمت ہونی چاہیے، نمبر 3، اور نمبر 4 یہ ہے اس میں تدبر کیجیے، تدبر فی، اور فکر کریں۔ اگر آپ سو رہے ہیں، ذہن آگے پیچھے ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے، وہ فائدہ نہیں ہے۔ اسی بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جب دل حاضر ہو قرآن کو پڑھو، حاضری ہو دل کی، نہ کہ بدن کی حاضری، بدن آپ کا ادھر ہے، دل کہیں اور گھوم رہا، ذہن کہیں اور تماشے کر رہا، دل بھی یہاں حاضر، مجلس میں حاضر۔ تو اس لحاظ سے اور یہاں اس لیے بھی حاضری ضروری ہے، دل اور جان کی۔ آپ نے روایات پڑھی ہیں ابو داؤد وغیرہ وغیرہ کی، سنی ہے بار بار کہ ایسی مجلسیں ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم نے خود ایک چیز نوٹ کی، ایک یہ ہے کہ میں اپنے آفس میں بیٹھ کر ایک آیت کی تیاری کر رہا ہوں، اللہ کی مدد ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، لیکن واللہ وہ مدد نہیں ہوتی جب میں قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہوتا ہوں۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں جو کبھی سنی سمجھی نہیں ہوتی، نہ کسی جگہ پڑھی ہوتی۔ جب ممبر پر کھڑے میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، یہ برکات ہے میراث رسول کی۔ اسی طرح ایک آپ یہاں سمجھیں، سوچیں، اور ایک اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، کیونکہ اس مجلس کا اثر ہے۔ حدیثوں نے کہا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ایسے مجلسوں پر سکونت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمتیں ڈالتی ہیں، وذکر اللہ فی من عندہ، ان رحمانی مجلسوں کا اللہ آسمان پر عرش پر تذکرہ کر دے۔ ظاہر یہ برکتیں پھر نہیں ہوں گی، ضرور ہوں گی، بہت بڑی ہوں گی۔ اس لیے علم اصل مجلسوں میں بیٹھ کر سمجھنے کا، اسی مجلس سے ہی انسان کو یہ چیزیں ملا کرتی ہیں۔ تو تدبر جب آپ کریں گے اور یہ عظمت قرآن کی دل میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالیں گے۔ اور کوشش کریں کہ ہر بندہ اپنا قرآن اپنے سامنے رکھے، کچھ قلم بھی استعمال کرے تاکہ حاضری تھوڑی اور زیادہ ہو ذہن کی۔ اور خود جب آپ تدبر کریں گے، میں 3-4 چیزیں آپ نے نوٹ کرنی اپنے ذہن سے۔ تدبر کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو قرآن کی خوبی، قرآن نے ہر بیماری کو بیان کی ہے اور ہر کمال کو بیان کی ہے،
ہر کمال ہو یا ہر بیماری ہو، اس کے لیے 3-4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ سمجھیں گے کہ یہ چیز بیماری ہے، قرآن نے اگر بیان کیا تو یہ بیماری ہے، یہ مرض قرآن نے بیان کیا ہوگا، اور یہ چیز یہ کمال ہے قرآن نے بیان کیا ہوگا۔ مثلا جی نفاق ایک مرض، منافقت، پہلے آپ نے یہ سمجھنا کہ یہ بیماری ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی سنگینی بھی کچھ پتہ ہونی چاہیے کتنی بڑی ہے یہ بیماری۔ 2، تدبر کے میں کچھ اصول بتا رہا ہوں۔ پہلا کیا ہے؟ تشخیص ہو کہ یہ بیماری ہے اور مرض ہے، یہ نا بیماری اور آپ خوبی سمجھتے ہیں۔ تکبر ہے اور جی خود کو بڑا پرفیکٹ سمجھ رہا ہے انسان، یہ بیماری ہے۔ تشخیص قرآن نے بیماری کے طور پر ذکر کیا ہے اور ابلیس کی صفت بتائی ہے تو یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی خطورت پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی دوائیاں کیا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اسباب پتہ ہونے چاہیے کہ کون سے دروازے سے بیماری انسان میں داخل ہوتی ہے، اسباب کیا ہے اس کے۔ اور اس کے بعد پھر اچھا ڈاکٹر پھر تشخیص بھی بتاتا، پھر علاج بھی بتاتا ہے کہ اس کا علاج پھر یہ ہوگا۔ تکبر کی بیماری یہ بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے، رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے اس انسان۔ اور اسی طرح اسباب اس کے کیا ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے، غفلت ہے، یہ ہے، وہ خود کو۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ ختم کیسے ہونی ہے بیماری، اس کا بھی علاج قرآن حدیث نے ہی بتایا ہوگا۔ اب چونکہ ہمارے لیے مشکل ہوگی چیز کہ ہم ہر ایک پہلو کو لیں اور پھر بیان کریں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، ختم نہیں ہو سکے گا معاملہ، اس لیے ہم اتنا ٹائم نہیں دے سکیں گے۔ یا آپ کی اپنی ہوشیاری اور دانشمندی ہوگی، ارادہ تھا میرا کہ ہم اس انداز سے چلیں، جب بہت غور کیا تو سمجھ آئے کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اگر ہم بہت مزہ آتا ہے اس لیول پر چلتے تو یہ آپ خود کریں گے کہ جی یہ بیماری، اس کی بیماری کی تشخیص، خطورت، سنگینی، اسباب اور علاج یہ کیا ہے۔ تو یہ ہے تدبر کے کچھ اصول جو آپ کریں گے قرآن و حدیث۔ اور نمبر 5، قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس پر عمل، وہی پر عمل، یہ پھر انقلاب زندگی میں پیدا کرے گا اور برباد کرے گا۔ تو یہ 5، اس کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے کچھ 5 آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد ذرا یہ کہ آپ قرآن سے مستفید کیسے ہوں گے، فائدہ کیسے اٹھائیں گے، قرآن سے اپنی زندگیاں کیسے بدلی جا سکتی۔ تو پہلا اصول وصل یہ جانیے کہ خالص ایک اللہ رب العالمین کی رضا کی، اخلاص، دنیا کو بلا اللہ رب العالمین کی رضا مندی، وہ اس کام سے اخلاص۔ نمبر 2، تقوا، تقوا آپ کے دل میں ہونا چاہیے، دل آپ کا مسلم، تقوا کہتے ہیں بندہ جب بندے کا دل مسلمان ہو جائے، مومن بنے، یہ ظاہر ہے کہ ظاہر کا مسلمان ہو، اور ایک ہے کہ دل بندے کا اسلام قبول کر لے۔ جب بندہ دل اللہ کا ہونا تھا اسے منافقت کہا جاتا ہے، جب دل ہی اللہ کے حوالے کر دے، دل کی مرضی جو اللہ کی مرضی، تو یہ دل کا ایمان جو ہے اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ تو دلی طور پر تقوی یہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح آخرت کا خوف، جنت کی رغبت اور جہنم کا خوف، یہ چیزیں جب ذہن میں ہوں گی تو قرآن انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ قرآن نے یہ کہا، قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، تفسیر ہم پہلے ہی بتائی۔ نمبر 4، کہ دنیا کی محبتوں اور خواہشات کی پیرویوں سے خود کو آزاد کرنا۔ دنیا اس کو معمولی چیز سمجھے گا جب انسان، اور خواہشات سے دور رہے گا۔ قرآن سورہ اعراف 176 آیت نے اشارہ بھی کیا، وَقَالِهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ ایک انسان تھا جسے اللہ نے قرآن و حدیث اور علم سے نواز دیا تھا، اور وہ پھر اس نے جب ان 2 بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، دنیا کی محبت میں اور خواہشات کی محبت میں، تو یہ محروم ہو گیا۔ نمبر 5، یقین کی صفت پیدا کیجیے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے اندر ایک ذرہ رتی برابر کوئی شک نہیں ہے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے پرفیکٹ ہے قرآن کی بات ہے۔ یقین، اللہ رب العالمین کی باتوں پر یقین ہو، جو اللہ نے کہا وہی برحق، اس کے علاوہ کی بات ہو نہیں سکتی۔ عقل کچھ کہتی ہے، میرے علوم کچھ کہتے ہیں، تجربہ میرا کچھ بتاتا ہے، اور میرے فنون جو میں نے سمجھے ہیں، سائنس، میڈیکل، فلانی چیز نہیں، جو قرآن نے جو کہا وہی پرفیکٹ اور سب سے اچھی چیز۔ لا احصی ثناء علیک، الیقین۔ نمبر 6، صبر، صبر کی صفت ہو۔ ظاہر اس میں بھی تو صبر چاہیے نا، آسان کام 5 گھنٹے مسلسل بیٹھنا، ہاں آسان ہے مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے بڑا مشکل۔ تو صبر چاہیے، صبر چاہیے اس کام کے لیے، اٹھنے میں صبر ہے، بیٹھنے میں صبر ہے، یاد کرنے میں صبر ہے، عمر کی تکمیل میں صبر ہے،
اور اپنے کاروبار معاملات متاثر کرنا، سب معاملات کے لیے صبر چاہیے. اور اسی طرح قرآن نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم نے ان لوگوں کو تب علم و علوم سے نوازا، کمال سے نوازا، پختگیاں عطا کی، فقاہت نصیب کی. یعنی علم کب ملا ان لوگوں کو کہ جب ان میں دو صفات آئیں. حتیٰ کہ اتنا علم ملا کہ یہ زمانے کے امام بن گئے. کس کی چاہت ہے مجھ سے اللہ دین کا کام لے اور اس لیول کرے کہ میں امام بنوں عالم میں. اس کی یہ دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. جب بندے میں صبر کی صفت پیدا ہو گئی اور یقین، یہ دو صفات جب پیدا ہو گئی، ہم نے امام بنایا زمانے کا اور وقت کا. اور اسی طرح نمبر 7 یہ کہ تمام کفر، شرک، بدعت، تکبر، فسق، فجور، یعنی گناہ کفر کی صورت میں یا چھوٹے گناہ، تمام سے اجتناب جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ قرآن ہے. ایسا آدمی جو گناہوں میں لت پت ہو، قرآن سے وہ کم مستفید ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر علم عمل کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں بے عمل ہو کر،